فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کا سوال اور میزبان نعیم ناصف اور مہمان جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، پچھلا پروگرام ہمارا اذان کے مسائل اور اس سے متعلقہ جو احکامات تھے اس کے بارے میں تھا، اور چونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ بہت زیادہ نہیں ہوتا اس لیے اس میں کچھ مسائل تو ہم نے ذکر کیے، لیکن بہت سارے مسائل ایسے تھے جو اس میں نہیں آ سکے۔ تو آج ہم اسی اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ جو بقیہ سوالات تھے ان کا آج ذکر کرتے ہیں۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں جب اذان ہوتی ہے تو ایک کتا بھونکتا ہے، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اذان اور کتا اس کا بھونکنا، اس کا کیا مطلب، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتا دراصل اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی ایک اپنی زبان ہے اور اپنی اس کی تسبیح ہے۔ اس حوالے سے ہم بالضبط تو کوئی چیز نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیوں بھونکتا ہے یا کیوں چیخیں مارتا ہے یا کیوں اس طرح کرتا ہے، لیکن دو چیزیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں یا انسان کے ذہن میں آ سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شاید وہ اذان کی آواز سن کر وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے سب کو تسبیحات اور سب کی عبادت جو ہے وہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں بھی ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے ہر مخلوق نے اپنی عبادت اور اپنی تسبیح کا جو طریقہ ہے وہ اللہ سے سیکھ لیا ہے اور جان لیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہو۔ اب ہم چونکہ اس کی زبان کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرآن یہ اذان کے اوپر جو ہے تان کر رہا ہے یا اذان اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ کتا جو ہے اس کے اندر شیطانی صفات پائی جاتی ہیں، اور شیطان کے حوالے سے آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اذان کو سن کر بھاگتا ہے، دور دوڑتا ہے کہ مجھے اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ گوز مارتا ہوا جو ہے دوڑتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب دوبارہ اذان ہوتی ہے تو وہ پھر دوڑتا ہے، یا جب اقامت ہوتی ہے تو وہ دوڑ لگاتا ہے۔ تو کتا چونکہ بھاگ نہیں سکتا، جس جگہ وہ موجود ہوتا ہے وہاں سے وہ دور نہیں جا سکتا، تو اذان کی آواز جو ہے وہ اس کے اوپر ایک بوجھ بن کر برس رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی شیطانی صفات کی وجہ سے اذان کا بوجھ برداشت نہیں کرتا اور وہ اپنے خبث باطن کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس بارے میں چونکہ ہم کتے کی زبان سے آگاہ نہیں ہیں کہ وہ تسبیح بیان کر رہا ہے یا اذان کی وجہ سے وہ بوجھ محسوس کر رہا ہے اور اس کے اوپر وہ چیخیں مار رہا ہے، تو شریعت کے اندر اس حوالے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ یعنی جو سوال پوچھنے والے صاحب ہیں، شاید ان کا سوال اس لیے تھا جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ وہ چونکہ عام طور پہ کتے کا جو بھونکنا ہے جی وہ ایک منفی صفت لی جاتی ہے نا۔ ہم اپنے عام لوگوں کو جس پہ غصہ ہو، جس کو برا بھلا کہنا ہو، تو ہم کہتے ہیں تم ایسے جیسے بھونک رہے ہو۔ جی جی تو اذان کے ساتھ بھونکنا، اور وہ یہ شاید ان کو عجیب لگا، ان کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ اذان کے اوپر گویا کہ شور مچا رہا ہے، اس کو یہ آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ تو اس نے پھر سوال کر دیا کہ شرعی اعتبار سے یہ کیا ہے؟ تو شرعی اعتبار سے ہم چونکہ شریعت اس بارے میں خاموش ہے، کوئی نص موجود نہیں ہے، لہذا ہم دونوں چیزیں ہی پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں حسن ظن بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں دوسرا پہلو ہے شیطان کا پہلو جو ہے وہ بھی ہم سامنے رکھ سکتے ہیں۔ وہ اذان کا بوجھ برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے خبث باطن کا اظہار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ مساجد میں چونکہ مردوں ہی کی ذمہ داری ہے، مرد اذان کہتے ہیں اور اقامت کہتے ہیں، نماز پڑھائی جاتی ہے، عورت کے بارے میں کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ عورت اذان دے سکتی ہے یا اقامت کہہ سکتی ہے؟ اذان اور اقامت کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ صرف مردوں نے ہی انجام دیے ہیں، اور مردوں سے ہی اسی کا تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں یا اسلاف میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ عورتوں نے اذان کہی ہو یا اقامت کہی ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اذان اور اقامت کے اندر چونکہ آواز اونچی ہوتی ہے اور عورت جو ہے وہ پردہ ہے اور اس کی آواز کے اندر بھی پردہ ہے، لہٰذا
اس کو اذان کہنے کا تقاضا ہی نہیں کیا گیا۔ اگرچہ پردے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ درس و تدریس نہیں کر سکتی ہیں یا کسی کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ نہیں پڑھا سکتی ہیں۔ عصر حاضر میں تو بہت سارے ایسے ذرائع موجود ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ دینی علوم اور دینی تدریس کا کام جو ہے وہ کر بھی سکتی ہیں، لیکن چونکہ اذان کے بارے میں کوئی سلف سے ثابت نہیں ہے اور پھر اس کا تقاضا موجود نہیں ہے، اور صحابہ کرام سے یا کسی بھی دور کے اندر اس طرح کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، لہٰذا عورت اکیلی ہو یا وہ باجماعت نماز ادا کر رہی ہوں، عورتیں نہ تو اذان کہیں گی اور نہ ہی اقامت کہیں گی۔ ایک خاص سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو عورتیں مثلا دینی مدارس کے اندر یا اداروں کے اندر جماعت کرواتی ہیں، وہاں پہ تو سینکڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں خواتین ہوتی ہیں اور باجماعت نماز ادا کرتی ہیں، اور عورتوں کی جماعت بالکل مردوں سے الگ ہوتی ہے، تو کیا وہاں پر اقامت کہی جائے گی یا نہیں کہی جائے گی؟ تو جس طرح اذان کہنا ان کے حق میں مسنون نہیں ہے، اسی طرح ان کے لیے اقامت کہنا بھی مسنون نہیں ہے۔ وہ بغیر اقامت کے جماعت کروائیں گی، باقی جماعت جو ہے وہ اسی انداز میں ہی ہوگی جس طرح مردوں کی جماعت ہوتی ہے، لیکن اس میں خاص یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ الگ آگے مصلی پہ کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ عورتوں کی صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی اور باقی ساری نماز جو ہے اسی انداز میں کرائے گی جس طرح مردوں کی نماز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اذان نہیں کہہ سکتی، اقامت نہیں کہہ سکتی، لیکن باجماعت نماز ادا کر سکتی ہے، باجماعت نماز ادا امامت کروا سکتی ہے جی، اور عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، مردوں کی نہیں کروا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جب ذکر ہوتا ہے احادیث میں اور سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس دور میں ہم سنتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا بڑا ذکر ہے، ان کی اذان کا مطلب جی، عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان کا، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کا ذکر ہم نے کبھی نہیں سنا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں کہی یا کہی ہے؟ اگر کہی ہے تو کس موقع پہ کہی؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بات کا ثبوت، یعنی آپ کا حکم دے دینا یا آپ کے سامنے کسی کام کا ہو جانا، یہی ہمارے لیے دلیل کے طور پہ کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ عمل کیا ہو تو ہی ہمارے لیے حجت ہوگا۔ ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے جس کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دی تھی، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ ہاں، البتہ آپ نے مختلف صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائیں، جس طرح کہ آپ نے ابھی بتلایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ آپ جو ہیں اذانیں کہا کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے اور ہم ایک تنگ مقام سے جب گزرنے لگے تو اس وقت بارش ہونا شروع ہو گئی، تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی اور آپ سواری پر موجود تھے تو آپ نے سواری کے اوپر ہی اذان دی۔ یہ روایت جو ہے یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں عمر بن رباح البلخی، وہ راوی ضعیف ہیں، اور ان کے ضعف کی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور کمزور ہے، اور محدثین کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ روایت جو ہے ایک تو یہ ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر جو راوی آپ کی اذان کو بیان کر رہے ہیں وہ صحیح طرح سے سماعت نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی نے کسی دوسرے صحابی کو، کسی دوسرے شخص کو کہا تھا کہ آپ اذان دیں، اور اللہ کے نبی وہاں پر موجود تھے، تو ان صحابی نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، تو گویا کہ یہ روایت ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ تو اس روایت کے علاوہ کوئی ایسی روایت جو استنادی حیثیت میں قابل قبول ہو یا صحیح ہو اور اس میں یہ تذکرہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر عمل خود ہی کیا ہو، بعض عمل ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صحابہ کو حکم دے دیا کرتے تھے اور وہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا کہ جو ان کے امام صاحب ہیں ان کا گھر مسجد کے قریب ہے، تو وہ مسجد میں آتے ہیں، اذان کہتے ہیں اور پھر وہاں ٹھہرتے نہیں جماعت تک یا نماز پڑھنے تک، اذان کہہ کے وہ گھر چلے جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ آتے ہیں، تو کیا اذان کہہ کے گھر چلے جانا یہ شرعی اعتبار سے درست ہے؟
اذان کہہ کر اگر تو وہ بغیر کسی عذر کے اور بغیر حاجت کے گھر گئے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے صرف شیطان باہر جاتا ہے اور کوئی شخص نہیں جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر گویا کہ اس بات کی وعید ہے کہ اذان کہنے کے بعد یا اذان سننے کے بعد بلا ضرورت آپ نے مسجد سے نہیں نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ضرورت کے تحت جا رہے ہیں، ایک ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے، ایک ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ گھر میں کوئی چیز بھول گئے اور وہ آپ لانا چاہتے ہیں، تو یا پھر یہ بھی ضرورت ہو سکتی ہے کہ آپ کو یاد آیا ہو کہ جی میں نے تو وضو نہیں کیا، یا وہ گھر میں جا کر وضو کرنا ہے، یا یہ یاد آیا ہو کہ میں نے تو غسل نہیں کیا، میں نے غسل کرنا ہے گھر میں جا کر۔ تو اگر کسی عذر کی بنیاد پہ وہ جا رہا ہے تو عذر کی بنیاد پہ نہ صرف اذان کے بعد جا سکتا ہے بلکہ اقامت کے بعد بھی جا سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور باقاعدہ مصلی پر کھڑے ہو گئے اور اقامت کہہ دی گئی۔ تو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا جی آپ ٹھہریں میں ابھی آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، گھر جا کر آپ نے غسل فرمایا، غسل فرما کر جب آپ واپس آئے تو آپ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے جو ہیں وہ گر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے ابھی غسل جنابت کرنا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، اس لیے میں گیا ہوں گھر اور غسل کر کے میں واپس آ گیا ہوں۔ تو گویا کہ اگر ضرورت کے تحت کوئی شخص اور عذر کے تحت کوئی شخص مسجد سے نکلتا ہے اذان کہنے کے بعد، بے شک وہ مؤذن ہو یا امام ہو یا کوئی دوسرا شخص ہو، تو عذر کے ساتھ جائز ہے، لیکن بلا وجہ وہ جا رہا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھنی ہے اور ویسے ہی چلا گیا ہے تو وہ میرے خیال میں جائز نہیں ہے۔ شیخ اس میں ایک تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ اس میں ضرورتیں، مطلب یہ ضرورت ہے کہ وہ بھول گئے ہوں گے یا گھر انہوں نے وضو کرنا ہوگا تو مؤذن جو ہے وہ چلے گئے، بس اگر یوں بھی ہوتا ہے گھر امام صاحب کا پاس ہوتا ہے تو وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اذان کہنا، جی وہ وقت پہ کہنی ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھ کے چلے جاتے ہیں کہ اب اذان دے دی ہے تو جماعت میں بھی کوئی 15 منٹ ہیں تو میں کوئی ضروری کام نپٹا لیتا ہوں یا میں کھانا کھا لیتا ہوں یا گھر سے چکر لگا کے آ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی بلا ضرورت ان کو، یعنی کہ ایک عادت نہیں بنانی چاہیے۔ جب آپ اذان کہنے کے لیے آ گئے ہیں تو کوشش کریں کہ نماز آپ ادا کی کر کے جتنی جائیں۔ ضروریات ہیں وہ پہلے سے ہی مکمل کر کے آئیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ مسجد میں رہیں۔ اور پھر ویسے بھی لوگ جو ہے نا اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے کہ امام صاحب نے اذان کہی اور گھر چلے گئے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ بالکل جب اقامت کا ٹائم ہو جاتا ہے، جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت امام صاحب جو ہیں وہ وارد ہو رہے ہوتے ہیں، تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ لوگ بھی، اور لگتا بھی یوں ہے جیسے وہ نا مطلب ایک فرض کی ادائیگی کی بجائے نا ڈیوٹی کی ادائیگی زیادہ مطلب تاثر دیتی ہے اسے۔ ہاں، بلکہ مؤذن کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو کر اذان کہے، اس کے بعد پھر وہ وہاں بیٹھ کر جو ہے دعا شعا کرے، ذکر و اذکار کرے، سنتیں ادا کرے، دعا دو کرے، تو اس کو اپنا جو ہے نا اخلاق اور اپنا طریقہ طرز عمل لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ حسنہ کے طور پہ پیش کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو بچے کے کان میں اذان کہنا، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، دائیں طرف کے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں طرف کے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ تو کیا یہ ثابت ہے حدیث سے بچے کے جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے کان میں اذان کہنا، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ اور پھر یہ کہ کیا اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے ایک ایک کان میں یا ایک سے کام چل جاتا ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو ہمارے ہاں یہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے تسلسل کے ساتھ کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے کان میں اذان کہی، لیکن اس میں اقامت کا تذکرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہیں عاصم بن عبید اللہ، جمہور محدثین نے اس روایت کو اور اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح اقامت کے حوالے سے کوئی بھی صحیح روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت جو ہے وہ مسند ابو یعلا کے اندر، اسی طرح شعب الایمان للبیہقی کے اندر اور تاریخ ابن عساکر کے اندر اور دیگر کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، جن میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی تو اس کو بچوں کی کوئی بیماری نہیں لگے گی۔
تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو بالکل ہی موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ ہاں، تو گویا کہ اذان والی روایت موضوع تو نہیں ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے، اور اقامت والی جو روایت ہے وہ بالکل ہی موضوع ہے۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ وہ حدیث ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اذان اور اقامت نہ کہی جائے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم اذان اور اقامت کہہ کے بچے کو مسلمان کرتے ہیں، تو مسلمان تو وہ پہلے سے ہی ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں یا اس کو عیسائی بنا دیں یا اس کو مجوسی بنا دیں، تو بچے کو اذان اور اقامت کہہ کر مسلمان بنانے کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ شرعی اعتبار سے کسی نص سے ثابت نہیں ہے۔ باقی جو دو روایات کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، تو اقامت کے حوالے سے تو بالکل ہی کوئی بھی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت روایت موجود ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب اقامت کے حوالے سے کوئی نہیں ہے تو پھر وہ تو بالکل ہی ثابت نہیں، تو اذان والی روایت بھی ضعیف ہے، اس لیے اس کے اوپر بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ چونکہ ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، امت کے اندر ایک تعامل چلا آ رہا ہے، تو بعض اہل علم کچھ گنجائش پیدا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہیں گے، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ کہی جائے۔ اور جو تعامل سے دلیل لے کے اذان اور اقامت دونوں کے لیے یا اذان کے لیے؟ ہاں، وہ بھی صرف اذان کے حوالے سے گنجائش انہوں نے کچھ پیدا کی ہے، اقامت کے حوالے سے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر صرف اذان دی جائے تو دائیں کان میں دی جائے یا کسی بھی بائیں دائیں جس میں مرضی دے دی جائے؟ جب آپ نے اذان کہنی ہی ہے اور ضعیف روایت پہ ہی عمل کرنا ہے تو پھر اسی انداز میں کریں جس طرح وہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ درست ہے۔ اذان کے جو جواب کی بات ہے کہ جب اذان کہی جائے تو اس کا جواب دینا چاہیے، تو ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ بسا اوقات اذانیں تو خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند میں تو کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک اذان وہ ہے جس کے الفاظ اور وہ مسنون دعا، مسنون اذان ہے اور وہی الفاظ ہے جو حدیث میں۔ ایک اذان وہ ہے کہ جس سے پہلے بھی کچھ اضافی طور پہ کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، اگرچہ براہ راست اس کا اذان سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک اذان ایسی ہے جو بعض مکتبہ فکر کی طرف سے کہ وہ اذان کے بیچ میں نئی مطلب جملے ہیں، زیادہ جملے اضافے ہیں، تو کیا ہر طرح کی اذان کا جواب دینا ضروری ہوگا، یا جو مسنون الفاظ جو حدیث سے ثابت شدہ ہیں صرف اس اذان کا جواب دیا جائے گا، یا جو بھی اذان ہو بھلے اس کے آغاز میں اضافہ ہو یا بیچ میں اضافہ ہو، ہر طرح کی اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور ہم نے ایک ہی کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب اذانیں دی جاتی ہیں تو اذانیں ہماری مختلف ہو گئی ہیں۔ وہ اذان بلالی جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے، یا سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے، افسوس یہ ہے کہ ہم ان اذانوں کے شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں بعض لوگوں نے کئی چیزیں جو ہیں وہ اپنے پاس سے اضافہ کر لی ہے۔ تو اذان کا آپ نے جواب جو دینا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک ہی اذان کا جواب دینا آپ کے اوپر لازم ہے، واجب ہے یا مستحب ہے یہ ایک اختلافی بات ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ایک ہی اذان کا آپ جواب دیں گے۔ اب جو اذان دی جا رہی ہے اور اس کے درمیان میں اضافہ نہیں ہے، صرف شروع میں درود پڑھتے ہیں یا آخر میں درود پڑھتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس اذان کا آپ جواب دے دیں، کیونکہ وہ باقی اذان ساری وہی ہے جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے یا سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو لیکن جو انہوں نے الفاظ شروع میں زائد کیے ہیں، آپ وہ الفاظ نہ ادا کریں، آپ اس کے بعد ویسے بھی وہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اذان کا حصہ نہیں وہ ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بلکہ میں نے بعض مساجد میں یہ دیکھا ہے کہ وہ جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ 10 منٹ پہلے اذان سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے محلے میں یہ جو 7 مسجد ہے وہاں پر وہ 10 منٹ پہلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ ہم نے اس کو اذان کے ساتھ ملا دی ہے۔ تو ایسی اذانیں جو ہیں بدعتی لوگوں کی، ایسی اذانیں جنہوں نے اپنے پاس سے شروع میں یا آخر میں کچھ چیزیں ملائی ہوئی ہیں، بہرحال وہ اذان ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کی نماز کی طرف بلاوا ہے، ان کا آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن وہ کلمات چھوڑ کر جو شروع میں اضافہ کیے گئے ہیں۔ ایک بات اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بدعت ہے، بدعت کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک بدعتی آدمی ہے تو کیا میں اس کی امامت میں نماز ادا کر لوں؟ تو انہوں نے کہا فصلی وعلیہ بدعتہ، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اس کی بدعت اس کے اوپر ہے، جو اس نے نماز پڑھائی ہے اس کے مطابق آپ
نماز پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصلاح کے اندر، بخاری میں ہی کتاب الصلاح میں ایک باب جو ہے وہ باندھا ہے، باب امامت المفتون والمبتدع، کہ فتنے میں ڈالا ہوا شخص اور بدعتی آدمی جو ہے اس کی امامت کا بیان۔ تو یہ باب اور اس طرح کی روایات اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بدعتی آدمی کی نماز اس کے پیچھے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی امامت میں، جب نماز آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کی اذان بھی آپ اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے جو بدعت ہے اس کا وبال اس کے اوپر ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دوسری اذان وہ ہے جس میں اذان کے اندر ہی بہت سارے کلمات کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور وہ کلمات ایسے ہیں جو شریعت کے صریح مخالف ہیں، اسلام کے صریح مخالف ہیں، جن میں صحابہ کرام کے اوپر نعوذ باللہ تبرک کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف جو ہے اپنا خبث باطن کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسی اذان جو ہے وہ گویا کہ شریعت اور اسلام کا فروغ اور اس کے بول بالا کے لیے نہیں، بلکہ اس کے اندر نقد اور اس کے اندر نقب زنی کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، اور اس کے اندر غلط پیغام دیا جا رہا ہے۔ ایسی اذان کا جواب دینے کے آپ پابند نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، اذان ہو گئی اور اذان کا جواب بھی دے لیا، اذان کے بعد جب اذان ختم ہوتی ہے تو کیا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پڑھنا چاہیے؟ مصنون دعائیں کون کون سی ہیں؟ اذان کے بعد متعدد دعائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، جن میں سے ایک تو درود شریف ہے۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، ٹھیک ہے، کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر تم مجھ پر درود بھیجو۔ ٹھیک ہے، تو درود وہی ہم پڑھیں گے جو درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو گویا کہ اذان سننے کے بعد آپ نے پہلے تو سب سے پہلے درود پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ایک اور حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اذان کے بعد یہ دعا، ایک دعا مطلب بتائی، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ جو شخص یہ الفاظ ادا کرتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ دعا بھی ثابت ہو گئی، پہلے درود شریف پھر یہ دعا۔ لیکن اس دعا کے بارے میں اس کے آخر میں کچھ الفاظ ہیں، مثلا انک لا تخلف المیعاد، وہ جس روایت کے اندر اضافہ ہے اس میں کلام ہے، لہٰذا ان کو چھوڑ دیا جائے، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، یہاں تک جو ہے یہ صحیح ثابت ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ وہ الفاظ ثبوت کے درجے کو نہیں پہنچتے، جی وہ الفاظ جو ہیں وہ ثبوت کے درجے کو نہیں پہنچتے، وہ چھوڑ کر وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ تک جو ہے آپ یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان سن کر یہ الفاظ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جس نے یہ الفاظ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ گویا کہ ہمارے سامنے تین دعائیں ایسی آ گئیں، پہلے درود شریف، پھر اس طرح اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اور اس کے بعد یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور رضیت باللہ ربا۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو ہر مسلمان کو اذان کے بعد پڑھنی چاہیے۔ میں الحمدللہ میں خود بھی اس چیز کا علم بھی تھا اور میں پڑھتا بھی رہا، لیکن ایک دفعہ کنفیوز ہو گیا۔ میں ایک صاحب بڑے نیک آدمی تھے، تو ان کے ساتھ جب ہوتا تو جب اذان ختم ہوتی نا تو اونچی آواز میں کہتے لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی ثابت ہیں، پتہ نہیں میری نظروں سے گزرے نہیں، میں نے علماء سے سنے نہیں۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا نہیں وہ جو لا الہ الا اللہ وہ تو اذان کے آخری جملہ ہے، وہ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ صحیح ہے، تو وہ باقی سارا جواب وہ دل میں دے لیتے تھے، تو یہ اس کا جواب اونچی آواز میں اور ساتھ ہی وہ دعا پڑھتے تھے۔ اسی طرح میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا تو وہ آگے سے محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مؤذن نے تو لا الہ الا اللہ آدھا کلمہ پڑھا ہے تو میں محمد رسول اللہ پڑھ کے پورا کلمہ کر رہا ہوں۔
تو یہ بہرحال ثابت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جواب بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو شیخ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ موجود ہے، ثابت ہے کہ کسی وقت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے یا ان کی آنکھ نہیں کھلی اور انہوں نے فجر کی اذان نہیں دی، اور جس دن اذان نہیں دی تھی اس دن سورج ہی طلوع نہیں ہوا؟ کیا ایسی بات ہے کوئی؟ ہماری عوام بڑی عجیب ہے اور عجیب و غریب قسم کے قصے کہانیاں اپنی طرح سے بنا لیتے ہیں اور لوگوں کے اندر ان کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، ضعیف درجے کی بھی ثابت نہیں ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان نہ کہی ہو اور سورج نہ چڑھا ہو، بلکہ اس کے برعکس ایک روایت موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جہاد پہ نکلے ہوئے تھے، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر سے واپسی پر آ رہے تھے اور ہم نے رستے کے اندر پڑاؤ کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہم نے رات کو لیٹ پڑاؤ کیا تو تھکے ہوئے تھے سارے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اخاف ان تناموا عن الصلاۃ، ہم لیٹ سو رہے ہیں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں ہم نماز فجر سے سوئے ہی نہ رہ جائیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھا دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہیں آپ نہ سوئیں، آپ جاگتے رہیں، جب فجر کا ٹائم ہو جائے تو آپ سب لوگوں کو اٹھا دیں۔ لیکن حضرت بلال بھی چونکہ تھکے ہوئے تھے تو اتفاق سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ تو اس وقت اٹھے جب سورج چڑھ چکا تھا، یعنی سورج کی تپش نے اور سورج کی کرنوں نے آ کر اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو جگایا، یعنی سب سوئے رہ گئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بلال کیا ہوا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جیسی آج نیند آئی ہے نا پہلے کبھی نہیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء ردها وحین شاء لم يردها یا بلال قم فاذن بالناس بالصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، رات کو جب سوتے ہو تو قبض کر لیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے اللہ واپس لٹا دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روح واپس نہیں لٹاتا۔ اور حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال آپ اٹھیں اور آپ اذان کہیں۔ اور روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے پھر وہاں پر نماز ادا نہیں کی، کہا کہ یہاں پہ شیطان کا غلبہ ہے، وہاں سے کوچ کیا اور آگے جا کر آپ نے نماز فجر ادا کی۔ اب یہ روایت بخاری شریف کے اندر صحیح روایت اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ خود سوئے رہ گئے اور سورج کی کرنوں نے آ کر ان کو اٹھایا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اب یہ بات کہاں سے آ گئی کہ حضرت بلال نے اذان نہیں کی اور سورج چڑھا ہی نہیں ہے؟ یہاں تو اذان نہیں کی تھی اور سورج، یہاں اذان نہیں کی تھی سورج پھر بھی چڑھ گیا۔ تو سورج جو ہے وہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہا ہے۔ تو سورج جو ہے وہ کسی شخص کی کمی یا کوتاہی کی وجہ سے سورج اپنی جگہ سے اور اپنی ڈیوٹی سے رکنے والا نہیں ہے، اور کسی روایت کے اندر اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے اندر صرف مشہور ہے، اور یہ بس لوگ اس طرح وہ کہتے ہیں نا بات کو مرچ مسالہ بنا کر اور قصے کہانی جب کسی کو بیان کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ شیخ اگر کوئی شخص اذان خود نہ دے، مسجد میں جا کے اسپیکر میں ٹیپ لگا دے، جیسے کہ بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بڑی خوبصورت آواز میں اذان ریکارڈ کی ہوئی اپنے پاس، یا حرم کی کوئی کسی مؤذن کی اذان کو، تو وہ اگر وہ چلا دیں اسپیکر کے ساتھ ٹیپ لگا کے یا موبائل لگا کے اذان چلا دیں، تو کیا یہ شرعی اعتبار سے درست ہے؟ اس حوالے سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک ہے اذان اور ایک ہے اذان کی ریکارڈنگ۔ اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ یہ جو موبائل پہ چل رہی ہے یا یہ جو اسپیکر پہ مطلب کسی اور ریکارڈنگ کے انداز میں چل رہی ہے، یہ اذان ہے یا اذان کی ریکارڈنگ ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ ریکارڈنگ ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ ایک ہے عبادت، ایک ہے عبادت کی ریکارڈنگ۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اور نماز کی جو ریکارڈنگ ہے بے شک وہ حرم کی ریکارڈنگ ہو اور وہ ٹی وی پہ سامنے لگا کر کہے جو میں دیکھ لیتا ہوں، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنی عبادات ہیں، بے شک وہ اذان ہو، بے شک وہ نماز ہو، بے شک وہ حج ہو، یہ عبادات جو ہیں یہ نیت کی متقاضی ہیں۔ آپ نے جب بھی کوئی عبادت کرنی ہے اس میں آپ کا نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب آپ اذان کہیں گے آپ کی نیت ہوگی جی میں اذان کہنے لگا ہوں۔ اور پھر اذان کے آداب ہیں کہ آپ نے قبلہ رخ کھڑا ہونا ہے، آپ نے کانوں میں انگلیاں دینی ہیں، آپ نے بلند آواز سے بولنا ہے، باوضو ہونا ہے، بہتر ہے باوضو ہو کر آپ اذان دیں۔ تو یہ عبادت جو ہے
عبادت کے لیے ہر اذان کے ٹائم آپ کو مستقل طور پہ اذان کہنا پڑے گی، اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایک اذان ریکارڈ کر لوں اور اسی کو بار بار سناتا رہوں تو وہ ریکارڈنگ ہوگی، وہ اذان نہیں ہوگی، اس میں نیت نہیں ہے، اس میں اذان کی ادائیگی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اپنی زبان سے الفاظ کی ادائیگی کریں گے تو آپ کو اس پہ ثواب ملے گا۔ جیسے نماز اگر آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو ہر نماز پڑھنی پڑے گی، نہ کہ اس کی ریکارڈنگ سن کر آپ کہیں جی میرے لیے وہ کفایت کر گیا ہے، تو ایسے اذان نہیں ہوتی ہے۔ بس اوقات لوگ اذان کہتے ہیں کہ مشکل حالات آ جائیں اور یا مشکل اوقات ہوں تو تب بھی اذان کہہ لیتے ہیں۔ جیسے ان دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ کرونا کی پہلی لہر آئی تو بہت سارے لوگوں نے چھت پہ چڑھ کے اذانیں دیں، اور وہ ایک طرح سے اجتماعی اذانیں تھیں، اور خیال یہ تھا کہ اس سے جو بلائیں ہیں اور جو مصیبتیں ہیں اور جو آفات ہیں اور جو مشکل حالات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ درست ہے، ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مشکل حالات کے اندر، مثلا کرونا کے ایام میں لوگ جو ہیں وہ 5-5 7-7 10-10 11-11 اذانیں کہہ رہے تھے، یا خاص طور پہ جب بارش زیادہ ہونے لگ جاتی ہے تو لوگ جو ہے اس وقت اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مشکل حالات سے نکلنے کا طریقہ اذانیں نہیں ہے، بلکہ مشکل حالات سے نکلنے کا طریقہ اللہ سے توبہ ہے، اللہ سے استغفار ہے، اور اپنے طرز عمل اور اپنے روش کو بدلنا اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنانا، یہ مشکل حالات سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تو یہی فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ آپ اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ تو جب بھی آفتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، تو کسی روایت کے اندر، کسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی سے یا صحابہ سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس مشکل سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ اذانیں کہی ہوں۔ یہ تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آزمائش آتی یا جہاد کا موقع ہوتا، لڑائی کا موقع ہوتا، یا کوئی بھی مصیبت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر نماز کی طرف جاتے۔ تو اذانیں جو ہیں یہ مشکل سے نکلنے کا سبب نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، بلکہ نماز جو ہے وہ مشکلات سے نکلنے کا سبب اور ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار ہے۔ تو اس طرح کا جو طریقہ ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بظاہر اس کی ایک وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اذان بنیادی طور پہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کی طرف بلانے کا اعلان ہے جی۔ تو اصل عبادت تو وہ ہے جس کی طرف اس اذان کے ذریعے سے بلایا جا رہا ہے، تو اصل تو اس کی اہمیت ہے۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مصیبت سے نکلنے کے لیے صرف اعلان پہ اعلان کیے جا رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ اور اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ ہم نے اس پہ بات بھی کی کہ عورت اقامت کہہ سکتی ہے کہ نہیں کہہ سکتی، عورت اذان کہہ سکتی ہے کہ نہیں کہہ سکتی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ٹرانسجنڈر ہیں، جو مخنث ہے، وہ اذان کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، اقامت کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ مخنث جو ہیں ان کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک خالص مخنث ہوتا ہے، ایک جو ہے مخنث شبہ مذکر ہوتا ہے، اور ایک مخنث جو ہے شبہ مؤنث ہوتا ہے۔ یعنی شب سے مراد اس کی صفات جی، بعض مخنث ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر مردی ہوتے ہیں، یعنی ان کی صفات مردوں والی ہوتی ہیں، آواز مردوں والی ہوتی ہے، داڑھی بھی ہوتی ہے، اور ان کا سارا طرز عمل جو ہے وہ مردوں والا ہے۔ اور بعض مخنث ایسے ہیں جو عورتوں کی طرح ان کا مشابہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی آواز باریک ہوگی اور ان کا طرز عمل اور سارا جسم کی ساخت بھی مطلب جو ہے وہ عورتوں والی ہوتی ہے۔ تو جس طرح کہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ عورتوں کے لیے اذان کہنا مسنون نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے مسنون ہے۔ تو اگر تو مخنث ایسا ہے کہ اس کی صفات مردوں جیسی ہیں تو پھر اس کے لیے اذان کہنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ہم مردوں کے حکم میں ہی شمار کریں گے۔ لیکن اگر وہ مخنث عورتوں کے ساتھ مشابہ ہے اور اس کی صفات، طرز عمل، آواز، اس کی جسمانی ساخت وہ عورتوں جیسی ہے، تو پھر ہم اس کو عورتوں کے حکم میں شمار کریں گے اور اس کے لیے اذان کہنا جائز نہیں ہوگا۔ درست ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اذان کے جواب کی جو بات ہے، اگر کچھ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کام میں مصروف ہے اور کام کے دوران اس کو پتہ نہیں چلا، یا اذان ہو رہی تھی اس نے اس کو اس طریقے کی توجہ نہیں دی، یا کچھ دوستوں کے ساتھ باتیں ہو رہی تھیں تو اذان ہو گئی،
اب جب اذان ہوگی تو اسے خیال آیا کہ میں نے تو جواب نہیں دیا، تو کیا بعد میں وہ شخص جواب دے سکتا ہے اذان کا، یا بیچ میں کہیں جب آدھی اذان ہو گئی تو وہ باتیں کرتا رہا یا مصروف رہا، پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے جواب دینا ہے تو وہ جواب دے دے، تو پھر وہ آدھی اذان کی جواب دے گا کہ یہ شروع کا اس کو بھی رپیٹ کر لے گا؟ اذان ایک ایسی عبادت ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی اذان سنے وہ دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اذان کی طرف متوجہ ہو جائے اور مؤذن کے ایک ایک کلمہ پر اس کا جواب دیتا جائے۔ الفاظ جو ہیں حدیث کے وہ یہ ہیں کہ اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو کلمہ آپ سنتے جا رہے ہیں اس کا آپ جواب دیتے چلے جائیں گے۔ تو اگر ایک شخص جو ہے وہ توجہ نہیں کر سکا، عمدن نہیں، مطلب کہ لاشعوری طور پہ یا مصروفیت کی وجہ سے ادھر اس کی توجہ نہیں جا سکی، اس کو پتہ ہی نہیں چل سکا، تو جہاں پہ اس نے جو کلمہ سنا ہے، جب وہ متوجہ ہوا ہے جو کلمہ اس نے سنا ہے وہاں سے وہ آگے جواب دینا شروع کر دے۔ اس میں بظاہر عدم استدراک ہے، اس میں قضا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ وہ پیچھے سے شروع کریں اور سارے کلمات کا آپ جواب دیتے چلے جائیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی عمدن ایسا کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو پھر یہ ایک نامناسب رویہ ہے۔ جو شخص جو اہل علم تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا جواب دینا واجب تھا، ان کے نزدیک تو یہ گناہ گار ہوگا، اور جن کے نزدیک مستحب ہے ان کے نزدیک گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن اس نے ایک استحبابی اور مستحب چیز کو چھوڑ دیا۔ تو اب اس کے اوپر بظاہر یہی عدم استدراک ہے کہ اگر اس نے ساسا جواب نہیں دیا ہے تو پھر وہ آخر میں صرف ان کلمات کا جواب دے گا جو اس نے سنے ہیں، یا اذان کے آخر میں صرف جو اذان کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لے گا، ساری اذان پیچھے سے دہرانے اور اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعہ کے دن اذان ہوتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب یہ جو اذان ہے، ندا ہے، اس سے کون سی ندا مراد ہے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن عام طور پہ دو اذانیں ہوتی ہیں، جی، ایک پہلے ہوتی ہے اور ایک خطبہ سے متصل ہوتی ہے۔ جی جی، تو جو پہلی اذان ہے جس کو اذان عثمانی بھی کہتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے، یا بعد والی اذان جو خطبہ سے متصل ہے اس سے وہ مراد ہے؟ اصل میں جمعے کی اذان ایک ہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ ابتدائی مہینے یا ابتدائی سال۔ تو اصل اذان جو ہے وہ ایک ہی ثابت تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور اس اذان سے مراد وہ اذان ہے جس کو اذان ممبری کہا جاتا ہے۔ ممبری ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت اذان دی جاتی ہے تو اس سے وہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اس آیت میں بھی اذان ممبری ہی مراد ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان عثمانی تو موجود ہی نہیں تھی، ایک ہی اذان کہی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اذان عثمانی کہاں سے آ گئی؟ تو اذان عثمانی اصل میں اللہ کے نبی کے دور میں تو جو مدینہ تھا وہ ابھی تک چھوٹا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ جو ہے ایک بہت بڑا شہر بن گیا، اس میں بہت سارا اضافہ ہو گیا، اور پھر اس میں ایک مقام تھا جس کو کہتے ہیں مقام زوراب۔ یہ ایک بازار تھا، وہاں پر منڈی لگتی تھی اور وہاں پہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو مسجد نبوی کی جو اذان ہوتی تھی جس کو اذان ممبری کہا جاتا ہے، اس کی آواز وہاں تک نہیں جاتی تھی، یا اگر آواز جاتی بھی تھی تو منڈی کے اندر تو شور شرابہ ہوتا ہے، بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، ان کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس وجہ سے لوگوں نے جمعے کے اندر جو ہے سستی کرنا شروع کر دی، بعض لوگ جو ہیں وہ جمعے سے لیٹ ہو جاتے اور پہلی اذان یہ جو اذان ممبری ہے اس سے لیٹ ہو جاتے، اور وہ فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب یا گائے کی قربانی کا ثواب، وہ اس سے محروم ہو جاتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا حل یہ سوچا کہ ایک اذان جو ہے وہ اذان ممبری سے پہلے وہاں بازار میں کہلا دی جائے، اور وہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے ایک آدمی وہاں بازار کے اندر اذان کہہ دیتا تھا، تو اس اذان کو سن کر لوگ جو ہے وہ اپنا کاروبار بند کر دیتے اور جمعے کی تیاری شروع کر دیتے، تاکہ اذان ممبری سے پہلے وہ مسجد نبوی کے اندر پہنچ جائیں، تشریف لے آئیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مقصد کے لیے یہ اذان شروع کی تھی وہ مقصد یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کو علم ہو جائے، چونکہ اس دور میں سپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے
اور اذان کی آواز وہاں تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقصد کے لیے اذان شروع کر دی۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اذان ممبری مراد ہے، چونکہ اللہ کے نبی کے دور میں وہی ایک ہی اذان تھی، اور جو دوسری اذان ہے اذان عثمانی وہ شروعی بعد میں ہوئی ہے، وہ اس آیت سے مراد نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں دو تین چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ آ رہی ہے کہ جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ اذان جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کا آغاز کیا، یہ شاید اس مقصد کے لیے تھی کہ لوگوں کو پہلے سے تنبیہ ہو جائے، وہ اپنی تیاری کر لیں، یعنی خطبے کی نا ان کو 15-20 منٹ کا یا اتنا وقت مل جائے تاکہ دوسری اذان ان سے فوت نہ ہو سکے۔ ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بدعت کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، اور یا اس کی ضرورت نہیں تھی، اور ضرورت ہونے کے باوجود نہیں تھا، تو بعد میں اس کا آغاز کر لیا۔ تو کیا صحابہ کرام کے پاس یہ شرعی اعتبار سے اختیار ہے کہ وہ کسی شرعی عمل پر اضافہ کر سکیں یا کمی کر سکیں؟ اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے؟ اصل میں اذان جو ہے، اذان ایک عبادت پہلے سے موجود ہے، یا تو اذان کا تصور ہی شریعت میں نہ ہوتا اور ایک اذان حضرت عثمان ہی شروع کرواتے تو پھر یہ ایک بدعت ہونی تھی۔ ایسی چیز جو مقاصد شریعت کو پورا کر رہی ہو اس کو بدعت نہیں کہا جاتا ہے، اور جو مقاصد شریعت کے خلاف جا رہی ہو وہ بدعت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع فرمایا، یہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک ہی گتے میں سارا جمع نہیں تھا، لیکن یہ مقاصد کو پورا کر رہا تھا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو یہ اذان جو ہے، وہ جو مقصد تھا کہ لوگ اذان ممبری سے پہلے مسجد میں آ جائیں، یہ اذان اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تھی، نہ کہ یہ شریعت کے خلاف جاتی ہے۔ کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسا مسئلہ شریعت میں موجود نہیں ہے کہ یہ اس کے خلاف جاتی ہو، تو ایسی اذان کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں، چونکہ جس مقصد کے لیے یہ اذان شروع کی گئی تھی اب وہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اب تو لاؤڈ سپیکر آ گئے ہیں، اور پھر ہمارے پاس موبائل موجود ہیں، ذرائع ابلاغ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ ہر جگہ اذان کی آواز چلی جاتی ہے، لہٰذا اب اس اذان کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک ہی اذان جو ہے وہ کافی ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اس سے بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ اگر وہ جو خلفاء ہیں وہ اگر جی یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھے موقع پر روایت جو ہے پیش کر دی، میرے ذہن میں نہیں تھی، تو اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل اس روایت سے بھی آپ یہ نقطہ نکال سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے وہ چیزیں جو شریعت کے بالکل مطابق تھیں وہ کام کیے جو شریعت کے مقاصد کو پورا کر رہے تھے، اور پھر اس کی باقاعدہ دلیل پہلے سے شریعت میں موجود تھی، تو ان کی سنت بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ نے اذان کے آداب کی بات کی کہ قبلہ رخ ہو کے اور کانوں میں انگلیاں دے کے اور وضو، تو کیا سر پہ کوئی رومال ٹوپی یہ بھی ضروری ہے، آداب میں سے شامل ہے، یا اس کے بغیر بھی اذان ہو جاتی ہے؟ اذان کے لیے جس طرح طہارت شرط نہیں ہے، اسی طرح سر کا ڈھانپا ہونا بھی شرط نہیں ہے، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں کہ جب نماز بغیر سر کے اوپر ٹوپی رکھے یا سر کے اوپر کوئی چیز رکھے جب نماز ہو جاتی ہے تو اذان کے نہ ہونے میں کوئی معنی نہیں ہے، تو اذان بھی ہو جاتی ہے بغیر ٹوپی کے یا بغیر سر کے اوپر رومال رکھے، آپ اذان کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، بالکل جائز۔ اذان پر تنخواہ لی جا سکتی ہے؟ ایک مؤذن ہے اور باقاعدہ اس کو تنخواہ کے طور پر رکھا ہوا ہے، تو درست ہے یہ؟ اذان، ایک بندہ اذان اگر ویسے کبھی کبھار آ کر اذان کہتا ہے تو اس کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے، لیکن ایک بندے کو آپ پابند کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ نے کاروبار نہیں کرنا ہے، آپ نے دیگر کوئی کام نہیں کرنے ہیں، سارے دنیا کے معاملات چھوڑ کر آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھانی ہیں، آپ نے 5 اذانیں کہنی ہیں، تو ایسے شخص کو گویا کہ آپ نے پابند کر دیا ہے، اور اس کو جو آپ نے وقت لیا ہے اس سے اور اس کو جو پابند کیا ہے، اس پابندی کے بدلے میں وہ جو ہے تنخواہ بھی لے سکتا ہے، اور جو بھی اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت ان کے کندھوں پہ آیا تو وہ باقاعدہ وظیفہ لیا کرتے تھے بیت المال سے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مدرسین تھے، قرآن مجید کو پڑھانے والے مدرسین تھے یا مؤذنین تھے، ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ تنخواہیں جو ہیں
وہ مقرر کی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اذان کے اوپر اگر کسی کو پابند کر دیا جائے، اس میں مؤذن ہو گئے، آئمہ ہو گئے، اسی طرح اس کے اندر مدرسین ہو گئے اور دیگر تمام وہ لوگ جو دینی جو ضروریات پوری کر رہے ہیں یا دینی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ حابس پر محبوس کا نان و نفقہ لازم ہے، یعنی جس نے روکا ہے، روکنے والا جو ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ جس کو روکا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے، اس کا نان و نفقہ وہ پورا کرے۔ تو ویسے اس میں ایک قرآن مجید کی آیت بھی میرے سامنے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیستعفف بالمعروف، کہ اگر تو کوئی شخص غنی ہے، اس کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہوا ہے کہ اس کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بہت اچھے اخراجات چل رہے ہیں، ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو وہ بچے، اور اگر ایک آدمی فقیر ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے۔ تو اس اصول کے مطابق جو ہے اگر آپ کسی کو پابند کرتے ہیں تو اس کو بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنخواہ لینا، اذان پہ تنخواہ لینا، امامت پہ تنخواہ لینا یا تدریس قرآن پہ تنخواہ لینا شرعی طور پہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہمارے سوالات میں سے آخری سوال یہ ہے آج کے پروگرام کا کہ اذان کے دوران میں اذان ہو رہی ہے اور اس دوران ہی ایک شخص سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا یہ سنتیں ٹھیک ہوں گی، ادا ہو جائیں گی؟ اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اذان اپنے وقت پہ ہو رہی ہے یا وقت کے بعد ہو رہی ہے یا وقت سے پہلے ہو رہی ہے۔ اگر تو آپ کے مؤذن کے بارے میں یہ اعتماد ہے کہ وہ پورے وقت پر اذان کہتے ہیں تو پھر آپ نے گویا کہ وقت کے بعد آپ نے سنتیں ادا کی ہیں، یا وقت شروع ہونے کے بعد بے شک اذان ہو رہی ہے تو آپ کی سنتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ جو ہیں اس بارے میں مشکوک ہیں کہ آپ نے سنتیں وقت سے پہلے ادا کر لی ہیں یا اذان پہلے ہو گئی ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے، تو پھر احتیاط اسی بات میں ہے کہ آپ سنتیں دوبارہ ادا کر لیں وقت ہونے کے بعد۔ یعنی عام طور پہ یہ جو ہمارے ہاں مسجد میں اذان کے وقت میں نمازی سنت ادا کرنے سے رکے رہتے ہیں، وہ اس خدشے کے پیش نظر رکے رہتے ہیں کہ یہ شاید ابھی وقت نہیں ہوا، یہ وجہ ہوتی؟ نہیں، ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ اصل میں خاص طور پہ نا فجر کی اذان نماز کے حوالے سے خاص ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن ویسے جو رکے رہتے ہیں وہ اس لیے رک جاتے ہیں کہ چلیں اذان ہو رہی ہے، ہم اس کا جواب دے لیں، وہ بھی ثواب کا کام ہے، پہلے وہاں سے ہم نیکیاں کما لیں، اس کے بعد دعائیں پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم سنتیں ادا کریں گی۔ یا پھر رکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اذان کی آواز چونکہ اونچی ہوتی ہے، آدمی کی توجہ اور یکسوئی نہیں ہو سکتی ہے، اس وجہ سے بھی رکے رہتے ہیں، خاص طور پہ جمعے کی جو اذان ممبری ہے خاص طور پہ اس کی، ہاں تو اگر تو اس وجہ سے رکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اذان ٹائم پہ نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کو اپنی اذان کے ٹائم یا مؤذن کے حوالے سے اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا مؤذن جو ہے وہ وقت پہ اذان دیتا ہے یا وقت کے بعد اذان دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایسی صورتحال بھی ہے، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ وہ اکیلا گھر میں رہتا ہے اور قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، مسجدیں دور ہیں، گھر میں نماز ادا کرتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ ادا اس کو گھر میں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اگر کرنی چاہیے تو کیا وہ خود سے اذان کہے گا؟ اذان اگر اس کو نہیں سنائی دیتی، اذان خود سے کہے گا، اقامت کہے گا اپنی نماز کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا کرے، بھلے وہ دور بھی ہے، بھلے وہ دور بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبینہ صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں مسجد میں میرے لیے آنا مشکل ہے، میرے ساتھ کوئی معاون بھی نہیں ہے جو مجھے پکڑ کے مسجد میں لا سکے اور نماز میں پڑھ سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو کہا کہ ٹھیک ہے آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کریں۔ پھر وہ جب تھوڑا سا چل کے باہر گئے تو اللہ کے نبی نے بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں سنتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عجیب، اگر اذان کی آواز آپ سنتے ہیں تو پھر آپ اس پہ لبیک کہیں اور مسجد میں ہی آ کر نماز ادا کریں۔ اب یہ ایک نبینہ صحابی ہیں، خود چل نہیں سکتے، فجر کے ٹائم خاص طور پہ اور عشاء کے ٹائم اندھیرا ہوتا ہے، رستے میں ٹھوکریں لگ سکتی ہیں، موذی جانور ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ علاقہ ایسا ہے کہ صحرا ہے، وہاں پہ پہاڑ ہیں، تو وہاں پہ اس طرح کی بہت ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ رستے میں موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس دور کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ اس کے لیے مسجد میں جانا مشکل ہو،
اور پھر ہمارے ہاں اسلامی ممالک میں الحمدللہ مساجد جو ہیں ہر محلے میں اور ہر گلی میں آپ کو مل جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں اس کو عجب کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اذان کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے، اور اس کو جو بھی قریبی مسجد ہے کوشش کر کے مسجد کے اندر ہی جا کر نماز ادا کرنی چاہیے. اور دیگر نماز با جماعت کے فضائل اور بے شمار احادیث ہیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں. یہ ساری روایات جو ہیں اس کو سامنے رکھنی چاہیے. اب یہاں موقع نہیں ہے کہ میں وہ ساری روایات آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن یہ نماز با جماعت جو ہے فرض ہے، اور بلا عذر جو ہے آدمی کو گھر میں نماز نہیں ادا کرنی چاہیے. اب ہم اپنے اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر وہ گھر میں ہی پڑھتا ہے، اس کا گھر کسی ایسی جگہ ہے کہ کوئی مسجد نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو کسی مسجد کی اذان بھی سنائی نہیں دیتی، مثلا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کہیں رہ رہا ہے، تو اس حوالے سے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر اور ایسے چرواہے پر بڑا خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے، وہ خود اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، اور اکیلا ہی جماعت کرواتا ہے. تو گویا کہ اگر آدمی اکیلا موجود ہو تو وہاں اکیلا بھی اذان بھی کہہ سکتا ہے، اقامت بھی کہہ سکتا ہے، اور اکیلا جماعت بھی کروا سکتا ہے. بلکہ بعض روایات میں تو اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں تو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے پیچھے آ کر جو ہے وہ صف بندی کر لیتے ہیں اور باجماعت اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اس کو اذان اور اقامت کہنی چاہیے. بہت شکریہ شیخ، جزاکم اللہ خیر. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آئندہ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.